ذرا رکیے، اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھیے اور انہیں چند لمحوں کے لیے غور سے دیکھیے۔ ہاتھ کی پشت پر ابھری ہوئی رگیں، ناخنوں کا رنگ، انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک یا گرمی۔ اب اپنی مٹھی 5 سیکنڈ کے لیے زور سے بند کیجیے، پھر آہستہ آہستہ کھولیے۔ اگر ہتھیلی کی سرخی کو واپس آنے میں 1-2 سیکنڈ سے زیادہ لگتا ہے، اگر کمرے کی فضا گرم ہونے کے باوجود انگلیوں کی پوریں ٹھنڈی ہی رہتی ہیں، تو آپ نے ابھی چند لمحوں میں وہ سوال خود پر آزما لیا ہے جو شاید آپ کے کسی فیملی ڈاکٹر نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا، یعنی یہ کہ میرے دل سے نکلنے والا خون اب میری انگلیوں تک اس پھرتی سے نہیں پہنچ رہا جس پھرتی سے 20 سال پہلے پہنچتا تھا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی پوری زندگی کی تربیت کے بالکل خلاف لگے، لیکن 60 کی عمر کے بعد یہ بات کسی نہ کسی کو آپ سے ٹھہر کر کہنی ہی پڑے گی۔ اب صرف سادہ پانی پینا، چاہے آپ دن میں 8 گلاس بھی پی رہے ہوں، آپ کی رگوں کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ سادہ پانی برا نہیں ہے، خدا گواہ ہے، پانی ہمیشہ ضروری رہا ہے اور رہے گا، لیکن 60 کی دہائی کے بعد آپ کا جسم آپ سے صرف پانی کی مقدار نہیں مانگ رہا، وہ کچھ اور بہت زیادہ مخصوص چیز مانگ رہا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر سال ہا سال سے ہمارے ہاں 10 منٹ بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ میں ڈاکٹر عائشہ ملک ہوں، نور فیملی ہیلتھ کلینک لاہور میں 19 برس سے جنرل فزیشین کی حیثیت سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور ان برسوں میں میں نے سینکڑوں ایسے مرد و خواتین دیکھے ہیں جو 60-70 کی عمر میں نہایت پابندی سے روزانہ پانی پیتے ہیں، اور پھر بھی صبح کے وقت ہاتھ ٹھنڈے، رات کو پاؤں سن، اچانک کھڑے ہوں تو سر گھومنا، شام ڈھلے پنڈلیوں کا بوجھل ہونا، اور ایک منزل سیڑھیاں چڑھ کر سانس پھول جانا ان کی مستقل شکایت ہوتی ہے۔ جب میں ان کی روزمرہ کی عادات تفصیل سے دیکھتی ہوں تو ہر بار وہی خاموش نتیجہ نکلتا ہے۔ ان کا جسم ہائیڈریٹڈ ضرور ہے، لیکن ان کی رگوں کو غذا نہیں مل رہی، اور یاد رکھیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود کو ایک لمحے کے لیے پہچانیں۔ میں آپ کو وہ نشانیاں گنواتی ہوں جو میرے زیادہ تر 60 سال سے اوپر کے مریض اپنی پہلی ملاقات میں یہ سمجھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ تو بس عمر کا تقاضا ہے، حالانکہ اصل میں وہ ایک ہی مسئلے کی الگ الگ کھڑکیاں ہیں۔ صبح اٹھنے پر انگلیوں میں ہلکی سی جھنجھناہٹ، جیسے ہاتھ کو چلنے کے لیے چند منٹ گرم ہونا ہو۔ بستر میں موٹے رضائی کے باوجود پاؤں کا ٹھنڈا رہنا۔ کرسی سے اچانک اٹھنے پر سر کا ہلکا سا گھوم جانا۔ شام ڈھلے پنڈلیوں کا بھاری بھاری محسوس ہونا، جیسے ٹخنوں پر کوئی پتھر بندھا ہو۔ ایک منزل سیڑھیاں چڑھنے پر اتنی سانس پھولنا جتنی پہلے 3 منزلوں پر بھی نہیں پھولتی تھی۔ رات 3-4 بجے دل کی دھڑکن کے احساس سے آنکھ کھل جانا، اور پھر بازار میں سامنے آتے کسی پرانے واقف کا نام چند سیکنڈ کے لیے ذہن سے نکل جانا۔ ابھی آہستہ سے اپنے دل میں شمار کیجئے، ان میں سے کتنی نشانیاں "او، یہ تو میری کہانی ہے" کہہ رہی ہیں۔ اگر 3، 4 یا 5 ہاں آ گئے تو یقین مانیے یہ نہ تو محض اتفاق ہے، اور نہ ہی جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ اور یہی ہمارے زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے ایک بہت وسیع لفظ بڑھاپا کے اندر دراصل 2 الگ مسئلے چھپا کر رکھ لیے ہیں: رگوں کی دائمی غذائی کمزوری اور جسم میں خاموشی سے سلگتی ہوئی ہلکی سوزش۔ ٹھنڈے ہاتھ، بوجھل ٹانگیں، تھکتی ہوئی سوچ، اچانک اٹھنے پر سر کا گھومنا، یہ سب آپ کے شناختی کارڈ پر لکھی کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے، یہ اشارے ہیں۔ اور اشاروں کا ایک واضح ذریعہ ہوتا ہے جس پر بروقت اور سلیقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بغیر کسی پیچیدہ اصطلاحات کے یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کی شریانوں اور وریدوں کی اندرونی سطح پر بال سے بھی باریک خلیات کی ایک تہ بچھی ہوئی ہے، جسے طبی زبان میں اینڈوتھیلیم کہتے ہیں۔ یہ تہ صرف ایک خاموش کوٹ نہیں، تقریباً ایک پورا اعضا ہے جو دن رات کام کرتا ہے۔ اس کا سب سے قیمتی کام یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک نہایت ننھی سی گیس کی شکل کی میلیکیول بناتا رہتا ہے جسے نائٹرک آکسائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ میلیکیول آپ کی رگوں سے کہتی ہے، ذرا ڈھیلے ہو جاؤ، ذرا چوڑے ہو جاؤ، خون کو آرام سے گزرنے دو۔ اگر یہ میلیکیول کم ہو جائے تو رگیں سکڑی،
سخت اور تنگ رہتی ہیں، اور آپ کے دل کو وہی خون آگے پہنچانے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے جس سے عمر بڑھنے کے ساتھ بلڈ پریشر چپکے چپکے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کئی سنجیدہ تحقیقیں جیسا کہ ہائپر ٹینشن نامی معتبر طبی جریدے میں شائع ہونے والی کئی رپورٹیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 40 سال سے 70 سال کی عمر کے درمیان جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی قدرتی پیداوار بہت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔ بعض تحقیقیں اس کمی کو تقریباً نصف تک بھی بیان کرتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک باغ کے پائپ ویسے کے ویسے ہی لگے ہیں، پودے بھی وہی ہیں، لیکن کسی نے پانی کے نل کا دباؤ آدھا کر دیا ہے۔ یہی ہلکی ہلکی خاموش انداز میں آپ کی رگوں میں ہو رہا ہے۔ اس پر مزید دو ساتھی عوامل بھی ہیں جو میں روزانہ کلینک میں دیکھتی ہوں۔ ایک، شریانوں کی دیواروں کا بتدریج سخت ہو جانا، جس میں ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس نامی مرکبات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سادہ زبان میں یہ ایسا ہے جیسے کسی پرانی شکر سے رگوں کی اندرونی سطح آہستہ آہستہ کارملائز ہوتی جا رہی ہو۔ دوسرا عنصر یہ کہ 60 کے بعد ہمارے مدافعتی نظام کے مائکروفیجز نامی خلیے قدرے بے ترتیب ہو جاتے ہیں اور جسم میں ایک مستقل، نہایت ہلکی، تقریباً نظر نہ آنے والی سوزش جنم لیتی ہے، جسے بعض ماہرین انفلیمیجنگ یعنی سوزش بھرا بڑھاپا کہتے ہیں۔ اب نہایت ایمانداری سے خود سے یہ سوال کیجئے، کیا سادہ پانی کا ایک گلاس آپ کی کم ہوتی ہوئی نائٹرک آکسائڈ کو واپس بحال کر سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کی سخت ہوتی شریانوں کو نرم کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہ مستقل خاموش سوزش بجھا سکتا ہے؟ سچائی سے جواب دیا جائے تو نہیں۔ پانی اپنا کام کرتا ہے اور اس کا کام بنیادی ہے۔ گردش میں مقدار برقرار رکھنا، گردوں کی مدد، نمی کی کمی سے بچاؤ، یہ سب نہایت اہم ہے، لیکن پانی اکیلا اینڈوتھیلیم سے بات نہیں کرتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ آج ہی سے شعوری طور پر کچھ شامل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ 5 مشروبات بتانے جا رہی ہوں جنہیں میں اپنے کلینک میں محبت سے پانی کے ساتھی کہتی ہوں۔ یہ 5 مشروبات سادہ، آسان اور پاکستان کے کسی بھی شہر کے سپر مارکیٹ، سبزی منڈی یا پنساری سے دستیاب اشیاء سے بنتے ہیں، اور سادہ پانی کے برعکس یہ آپ کی رگوں کو وہ مخصوص کیمیائی پیغام پہنچاتے ہیں جس کی انہیں اس عمر میں واقعی ضرورت ہے۔ میں انہیں 5ویں سے پہلے نمبر تک بتاؤں گی، اور پہلے نمبر کی شے جو کہ میری نظر میں 60 سال سے اوپر کے بالغوں کے لیے سب سے بہترین مستند رگوں کا ساتھی ہے، اسے میں آخر میں تفصیل سے کھولوں گی تاکہ آپ صرف کیا کرنا ہے نہیں بلکہ کیوں کرنا ہے بھی پوری وضاحت سے سمجھ سکیں۔ 5 نمبر پر جو چیز رکھتی ہوں وہ ہمارے ہاں اکثر نوجوان کھلاڑیوں کے مشروب کے طور پر مشہور ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے 60 کے بعد لوگ اسے اپنی فہرست سے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ ہے قدرتی ناریل پانی، جسے ہم اردو میں ناریل کا پانی کہتے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ 60 سال کی عمر کے بعد کی شخصیت کے لیے کیوں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ناریل کا قدرتی پانی، بغیر چینی، بغیر ذائقے کے، زمین پر پوٹاشیم کے سب سے قدرتی ذرائع میں سے ایک ہے، اور پوٹاشیم 60-65 سال کے بعد آپ کی صحت کے لیے ایک نہایت سنجیدہ معاملہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے گردے وقت کے ساتھ سوڈیم اور پوٹاشیم کے درمیان اس باریک توازن کو سنبھالنے میں قدرے سست ہو جاتے ہیں جو بلڈ پریشر کو سیدھا رکھتا ہے۔ ذرا اسے یوں سمجھیے جیسے 2 بچے ایک جھولے پر بیٹھے ہوں، ایک اوپر جائے تو دوسرے کو نیچے جانا ہی پڑتا ہے، تب جا کر توازن قائم رہتا ہے۔ عمر کے ساتھ یہ جھولا کچھ سخت ہو جاتا ہے، نمک خون میں زیادہ ٹھہرنے لگتا ہے، پوٹاشیم کم پڑ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر سال در سال خاموشی سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ بین الاقوامی جامعات میں، خصوصاً کیریبین کے علاقوں میں، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ 60 سے 75 برس کی عمر کے بالغ افراد اگر دن میں 1 گلاس سادہ پانی کی جگہ 1 گلاس قدرتی بغیر چینی کا ناریل پانی استعمال کریں تو چند ہفتوں میں ان کے سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر والے نمبر میں ہلکی مگر منظم کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ کوئی دوائی والا ڈرامائی فرق نہیں ہے، اور میں کبھی اس کو دوا کا متبادل کہہ کر پیش نہیں کروں گی، لیکن یہ ایک واضح، قابل پیمائش اور سائنسی طور پر قابل فہم سمت ہے۔ اس کے علاوہ ناریل پانی میں سائٹوکائننز نامی پودوں کے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں
जिन्हें बाज़ एथनोफार्माकोलॉजी के रसालों में शाया होने वाली तहकीकों ने रगों में ऑक्सीडेटिव दबाव कम करने से जोड़ा है। सादा लफ्ज़ों में ऑक्सीडेटिव दबाव ऐसा है जैसे आपकी शरियानों के अंदर निहायत सुस्त रफ्तारी से एक किस्म का जंग लग रहा हो। अमली तौर पर इसे यूं अपनाइए। तकरीबन 200 मिलीलीटर यानी एक आम चाय के कप के करीब खालिस कुदरती नारियल पानी सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। पैक्ट पर बगैर चीनी बगैर जायका का लफ्ज़ ज़रूर देख लें। और अब एक छोटा सा लेकिन ताकतवर जोड़, इसके साथ एक मुट्ठी यानी तकरीबन 10 से 15 ग्राम कद्दू के बीज भी खाइए। कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम नारियल पानी के पोटाशियम के साथ मिलकर दिल के पट्टे के बाकायदा पुरसुकून सुकड़ाओं में मदद करता है। याद रखिए, आपका दिल भी एक पट्टा है और 60 के बाद ये पट्टा हर उस मदद का हकदार है जो हम निहायत सादगी से दे सकते हैं। चौथे नंबर पर मैं आपको एक खूबसूरत और कदरे गैर मारूफ चीज़ का नाम देती हूँ, खट्टी चेरी का गाढ़ा अरक, जिसे अंग्रेज़ी में टार्ट चेरी या सॉवर चेरी कहा जाता है। अगर आपको पुराने जोड़ों का दर्द है, अगर सुबह उठते ही घुटने या कंधे अकड़े हुए महसूस होते हैं, या अगर नींद दरमियान से टूट टूट कर आती है, तो ये नुस्खा आपके जिस्म के लिए बनाया गया लगता है। खट्टी चेरी उन गिने चुने खानों में से है जिनमें कुदरती मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन काफ़ी बुलंद मिकदार में पाया जाता है। और ये मेलाटोनिन अकेला नहीं आता, उसके साथ गहरे सुर्ख रंग वाले एंथोसाइंस नामी मुरक्कबात भी होते हैं जो जिस्म में खामोश सोजिश को निहायत नरमी से काबू में रखने में मदद देते हैं। यूरोप के एक मोतबर ग़िज़ाई तहकीकाती जरीदे में शाया होने वाली एक तहकीक में देखा गया कि 65 साल से ऊपर के बालिग जो पुराने जोड़ों के दर्द से दो चार थे, उन्हें 2 हफ्ते तक रोज़ाना बग़ैर चीनी वाली खट्टी चेरी का अरक दिया गया तो उनके खून में सोजिश के कई निशानात, खुसूसन सी रिएक्टिव प्रोटीन में नुमाया कमी देखने को मिली। और अब वो पहलू जो हमारे आज के मौजू से बराह रास्त जुड़ता है। जब रगों की दीवारों में सोजिश कम होती है तो वो कम तंग होती हैं, खून उन्हें ज़्यादा आराम से गुजरता है, दिल को कम जोर लगाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ज़्यादा पुरसुकून रहने लगता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मेरे क्लिनिक में कई बार ऐसा हुआ है कि 70 साल के करीब की ख़वातीन और हजरात इस शिकायत के साथ आए कि रात को 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। घुटनों के दर्द की वजह से सह पहर की चहलकदमी छूट गई और ब्लड प्रेशर भी बॉर्डर लाइन पे ठहर गया। जब हमने फौरन दवा बढ़ाने के बजाय उनकी शाम के रूटीन में 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच बगैर चीनी खट्टी चेरी का अर्क शामिल किया, तो 5-6 हफ्तों में अक्सर मरीजों ने नींद का गहरा होना, घुटनों का दर्द कम होना और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा पुरसुकून रहने की इत्तला दी। ये मोजज़ा नहीं है, ये एक बाकायदा समझदार तब्दीली है जो वक्त लेकर अपना असर दिखाती है। तरीका सादा है, बगैर चीनी खट्टी चेरी के अर्क के 2 खाने के चम्मच 1 गिलास यानी तकरीबन 200 मिलीलीटर सादा पानी में मिलाकर शाम के खाने के 1 घंटा बाद या सोने से 2 घंटे पहले आहिस्ता पी लीजिए। और इसके साथ एक निहायत छोटी सी चालाकी, ग्लास में ताज़ा पुसी हुई काली मिर्च की एक हल्की सी चुटकी शामिल कर दीजिए। काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन नामी मादा एंथोसाइंस के जज्ब में नुमाया इजाफा करता है। बज़ाहिर बहुत मामूली इजाफा, लेकिन इसका असर काबिले पैमाइश है। तीसरे नंबर पर मैं सब्ज़ चाय यानी ग्रीन टी का नाम लेती हूँ, मगर वो सब्ज़ चाय नहीं जो हम अक्सर कीतली में ज़ोर से उबाल कर बैठ जाते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर घरों में सब्ज़ चाय बनाने का तरीक़ा ही उस मुरक्कब को तबाह कर देता है जिसके लिए हम उसे पी रहे होते हैं। सब्ज़ चाय में एक कुदरती मुरक्कब पाया जाता है जिसे AGCG कहते हैं। उसे यूं समझिए कि एक निहायत छोटी सी चाबी है। आपकी रगों की अंदरूनी दीवार पर नन्हे नन्हे ताले जैसे रिसेप्टर्स हैं और AGCG उनमें जाकर कहती है, ढीली हो जाओ, चौड़ी हो जाओ। इस अमल को विज़ोडाइलेशन यानी रगों की तौसी कहा जाता है और यही वो चीज़ है जिसकी आपके दौरान खून को इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जापान और दीगर कई ममालिक की जामियात में होने वाली तहकीकों का मजमूई रुख बताता है कि सब्ज़ चाय बाकायदगी से इस्तेमाल करने वाले 65 साल से ऊपर के अफराद में ज़हनी कारकर्दगी निस्बतन मुस्तहकम रहती है और रगों की लचक भी बेहतर देखी गई है। बाज़ तहकीक़ें ये भी बताती हैं
کہ AGCG شریانوں کی اندرونی کارملائزیشن یعنی ایڈوانسڈ گلائکیشن کو کسی حد تک سست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب اصل راز سنیے جو ہمارے ہاں شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ سبز چائے پر ابلتا پانی ڈالنے سے اس کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ابال کر چولہا بند کر دیں اور اسے 1-2 منٹ ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ اس کا درجہ حرارت تقریباً 80 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب آ جائے، اور پھر یہ پانی پتیوں پر ڈالیں۔ ٹھیک 3 منٹ تک دم میں رکھیں، نہ زیادہ نہ کم، پھر چھان کر نیم گرم گھونٹ گھونٹ پیجیے۔ صبح کے 10 یا 11 بجے کے قریب کا وقت اس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے کورٹیسول کی قدرتی سطح ایسی ہوتی ہے کہ یہ مرکب رگوں تک بہتر طریقے سے پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ سب سے سادہ جوڑ ہے تازہ لیموں کے چند قطرے۔ لیموں میں موجود وائٹامن سی EGCG کو معدے میں زیادہ مستحکم رکھتا ہے اور اس کی دستیابی نمایاں بہتر کر دیتا ہے۔ ایک نہایت چھوٹا سا عمل، نتائج میں ایک بڑا فرق۔ دوسرے نمبر پر میں ایک ایسے پھول کا نام لیتی ہوں جو ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں نے باغیچے میں خوبصورتی کے لیے لگا رکھا ہے، لیکن اس کی طبی اہمیت پر کبھی غور نہیں کیا۔ وہ ہے سرخ گل ختمی یعنی ہبسکس۔ پاکستان میں اس کے سوکھے پتے اور پھول اب اچھے پنساری اور ہربل اسٹورز پر آسانی سے ہبسکس ٹی کے نام سے مل جاتے ہیں۔ ہبسکس پر سائنسی تحقیق ایمانداری سے کہا جائے تو جتنی موجود ہے اتنی ہمارے ہاں عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ جرنل آف ہائپر ٹینشن نامی معتبر طبی جریدے میں شائع ہونے والے ایک کلینکل ٹرائل میں دیکھا گیا کہ ہلکا بلڈ پریشر رکھنے والے بالغ اگر 6 ہفتے تک روزانہ ایک خاص مقدار میں ہبسکس کی چائے پیتے رہیں تو ان کے سسٹولک بلڈ پریشر میں ایک قابل ذکر نرم سی کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں میں نہایت واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں، یہ اثر کسی بھی صورت میں آپ کے ڈاکٹر کی تجویز کردہ بلڈ پریشر کی دوا کا متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے دوا لے رہے ہیں تو ہبسکس کو روزمرہ روٹین میں شامل کرنے سے پہلے اپنے فیملی فزیشین یا کارڈیالوجسٹ سے ضرور بات کریں، کیونکہ اس کا اثر حقیقی ہے اور آپ کی دوا کی خوراک میں باریک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہبسکس کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں موجود اینتھوسائنز یعنی وہی گہرے سرخ مرکبات جو ہم نے کھٹی چیری میں دیکھے، اور ایک خاص ہبسکس ایسڈ کہلانے والا قدرتی تیزاب، رگوں کو سکیڑنے والے ایک انزائم یعنی اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کے عمل کو نہایت نرمی سے کم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تجویز کی جانے والی بلڈ پریشر کی ادویات کا ایک پورا گروہ، جسے ACE انہیبیٹرز کہا جاتا ہے، اسی انزائم کو نشانہ بناتا ہے۔ ہبسکس خوراک کی زبان میں اسی راستے پر ایک نہایت ہلکی قدرتی مدد فراہم کرتا ہے۔ بعض تحقیقیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ 12 ہفتوں تک ہبسکس کا مسلسل استعمال 60 سال سے اوپر کے افراد میں LDL یعنی نقصان دہ کولیسٹرول میں ایک ہلکی مستقل کمی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ گھر میں اسے بنانے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ 2 سے 3 کھانے کے چمچ خشک ہبسکس کے پتے 1 گلاس یعنی تقریباً 200 ملی لیٹر گرم پانی میں 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈبو دیں، پھر چھان کر نیم گرم بغیر چینی کے پیجیے۔ اگر کھٹاس ناگوار گزرے تو بہت تھوڑا سا 1 چائے کے چمچ سے بھی کم خالص شہد شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک طاقتور جوڑ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کم از کم 85% کوکو والی ڈارک چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیں۔ ڈارک چاکلیٹ کے فلیوینول اور ہبسکس کے اینتھوسائنز رگوں کے لیے ایک دوسرے سے مختلف لیکن ہم آہنگ راستوں پر کام کرتے ہیں، اور بعض تحقیقیں جیسے کنگز کالج لندن کی کچھ رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جوڑا اکیلے سے زیادہ نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک بار پھر یاد دہانی، اگر آپ بلڈ پریشر کی دوا پہلے سے لے رہے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ، پھر یہ معمول۔ اور اب پہلے نمبر کی باری، وہ لمحہ جس کا میں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا۔ میرے 19 سالہ کلینکل تجربے میں اگر مجھے 60 سال سے اوپر کے بالغوں کے لیے ایک ہی سادہ، گھریلو اور سائنسی شواہد سے بہترین معاون ویسکولر ٹینک منتخب کرنا ہو تو میری بلا جھجک پہلی پسند ہے چقندر۔ جی ہاں، وہ گہرے سرخ رنگ کی جڑ جسے آپ شاید لاہور کی منڈی، کراچی کی صبح کی سبزی ٹرالی یا اپنے قریبی سپر مارکیٹ میں 100 بار دیکھ کر بھی دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھتے۔
اس کا سائنسی پس منظر سمجھیے۔ چقندر روزمرہ کھائی جانے والی غذاؤں میں قدرتی نائٹریٹس کا سب سے امیر ذریعہ ہے۔ جب آپ یہ نائٹریٹس کھاتے ہیں تو پہلے آپ کی زبان کی سطح پر موجود فائدہ مند بیکٹیریا انہیں نائٹریٹس میں بدل دیتے ہیں۔ پھر یہ نائٹریٹس آپ کے خون میں جا کر نائٹرک آکسائڈ بنتے ہیں، یعنی وہی مالیکیول جس کی بات ہم اس پوری گفتگو میں کرتے آئے ہیں اور جو 40 سے 70 سال کی عمر کے درمیان تقریباً نصف کم ہو جاتا ہے۔ یعنی چقندر کا پانی محض ایک اضافی غذا نہیں، یہ آپ کے جسم کو وہ خام مال براہ راست دیتا ہے جو وقت نے آپ سے چپکے سے واپس لے لیا ہے۔ ایگزیٹر یونیورسٹی، جو دل اور ورزشی فزیولوجی کے میدان میں دنیا کے بڑے تحقیقی اداروں میں شمار ہوتی ہے، کی تحقیق میں دیکھا گیا کہ بزرگ بالغ افراد جو جسمانی سرگرمی سے پہلے چقندر کا رس استعمال کرتے ہیں، وہ نسبتاً لمبے عرصے تک تھکن محسوس کیے بغیر متحرک رہ سکتے ہیں۔ یہ فرق نمبروں میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن 70-72 سال کے کسی شخص کے لیے جو سیڑھیاں چڑھتا ہے، بازار سے سامان اٹھاتا ہے یا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ پارک میں چلنا چاہتا ہے، یہ فرق زبردستی نمٹانے اور خوشی سے کرنے کے درمیان کی لکیر ہے۔ اس کے علاوہ ہارورڈ سے وابستہ تحقیقی نیٹ ورکس نے پلس ویو ویلاسٹی نامی ایک پیمائش جو شریانوں کی سختی کا ایک معتبر معیار سمجھا جاتا ہے کے ذریعے دیکھا ہے کہ 70 سال سے اوپر کے افراد جو چند ہفتوں تک باقاعدگی سے چقندر کا عرق استعمال کریں، ان کی شریانوں کی لچک میں قابل ذکر بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی یکساں وعدہ نہیں، یہ ایک منظم دہرائی گئی سائنسی رجحان ہے۔ اب طریقہ سن لیجئے۔ آپ کے پاس 2 سادہ راستے ہیں۔ پہلا، 2 درمیانے سائز کے کچے چقندر اچھی طرح دھو کر چھیل کر جوسر سے رس نکالیں اور اسے 200 ملی لیٹر سادہ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ دوسرا، جو زیادہ آسان ہے، معیاری بغیر اضافی چینی والا چقندر کا پاؤڈر 1 سے 2 چائے کے چمچ، یعنی تقریباً 4 سے 8 گرام، 1 گلاس پانی میں اچھی طرح حل کر کے پیجیے۔ پاؤڈر خریدتے ہوئے لیبل پر بغیر اضافی چینی، بغیر مصنوعی ذائقے، بغیر مصنوعی رنگ ضرور دیکھ لیں۔ اور وقت کا انتخاب نہایت اہم ہے۔ اپنے دن کی سب سے زیادہ متحرک ساعت، چاہے وہ صبح کی سیر ہو، گھر کے کام ہو، فزیو تھراپی ہو یا کسی اپنوں سے ملاقات، اس سے تقریباً 90 منٹ پہلے چقندر کا یہ مشروب پی لیجئے۔ یہ 90 منٹ وہ وقت ہے جو آپ کے جسم کو نائٹریٹس کو نائٹرک آکسائڈ میں بدلنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اور اب وہ سب سے طاقتور جوڑ جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اپنے چقندر کے گلاس کو وائٹامن سی کے ساتھ ملا کر پیجئے۔ ایک تازہ مالٹا، چند کیوے کے ٹکڑے، شملہ مرچ کی چند کچی کاشیں یا تازہ لیموں کا رس، کوئی بھی وائٹامن سی سے بھرپور چیز۔ کیوں؟ کیونکہ وائٹامن سی آپ کے خون میں اس نائٹرک آکسائڈ کو جو چقندر کے ذریعے بنتا ہے، زیادہ دیر تک پرسکون اور فعال رکھتا ہے۔ امریکی جامعات کی تحقیق نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جوڑا اکیلے چقندر کے مقابلے میں خون کی روانی پر زیادہ نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ یعنی یہ کوئی آپشنل ٹپ نہیں ہے، یہ وہ پہیا ہے جو پورے رتھ کو سیدھا چلاتا ہے۔ اور ایک عملی بات جسے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ چقندر کا باقاعدہ استعمال کرنے سے 1 یا 2 دن آپ کے پیشاب اور بعض اوقات پاخانے کا رنگ سرخی مائل ہو سکتا ہے۔ اسے طبی زبان میں بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر بے ضرر ہے اور یہ خون نہیں، چقندر کا قدرتی رنگ ہے جو جسم سے باہر نکل رہا ہے۔ کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی ہنگامی فون، کسی محلے کے رشتہ دار کا فکر بھرا مشورہ اس پر ضروری نہیں۔ پرسکون رہیے، یہ صرف رنگ ہے، خطرہ نہیں۔ اب میں اپنی بات کو ایک گہرے نقطے پر سمیٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس ویڈیو سے صرف 5 مشروبات کی فہرست لے کر اٹھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک زیادہ اہم بات کے ساتھ اٹھیں۔ 60 کے بعد جو فیصلہ آپ اپنے جسم میں جانے والی ہر شے کے بارے میں کرتے ہیں، اس کا وزن آپ کی پوری زندگی میں کسی اور وقت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بہت دیر ہو گئی، خدا گواہ ہے، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے جسم کو اب ایک عام مدد نہیں، ایک درست اور سمجھدار مدد چاہیے۔ آپ کی رگیں اور شریانیں 60، 70، 80 سال سے آپ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے دہائیوں کا تناؤ، ہزاروں کھانے، ہزاروں راتیں، خوشی غمی، سب اپنے اوپر سے گزرنے دیا ہے۔ اور پھر بھی اس وقت جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں،
وہ مسلسل دھڑک رہی ہیں، خون پہنچا رہی ہیں، آپ کے لیے لڑ رہی ہیں۔ آج جو 5 چیزیں ہم نے دیکھیں، ناریل کا پانی، کھٹی چیری کا عرق، صحیح طریقے سے بنی ہوئی گرین ٹی، ہبسکس کی چائے، اور سب سے بڑھ کر وائٹامن سی کے ساتھ چقندر، یہ کوئی معجزاتی علاج نہیں ہے اور میں انہیں کبھی ایسے پیش نہیں کروں گی۔ یہ ساتھی ہیں، یہ غذائیں اور مشروبات ہیں جو 60 کے بعد آپ کی رگوں کی زبان بولتے ہیں۔ اور جب آپ روزانہ اپنے جسم کو یہ چھوٹے چھوٹے درست اشارے دینا شروع کرتے ہیں تو میں نے کلینک میں جو تبدیلی بار بار دیکھی ہے وہ ہمیشہ ایک سی ہے۔ صبح کے ہاتھ کم ٹھنڈے، شام کی ٹانگیں کم بوجھل، نیند زیادہ گہری، چہل قدمی پہلے سے تھوڑی لمبی، اور سب سے قیمتی، اپنے جسم کے مہمان ہونے کا تکلیف دہ احساس کم ہو کر اس کا مالک ہونے کا فطری احساس واپس لوٹنا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ 5 سادہ رات سونے سے پہلے کیے جانے والے گھریلو اشارے بتاؤں گی جو 60 کے بعد سب سے پہلے کمزور پڑنے والی ٹانگوں اور رات کے ورم کو نرمی سے ٹھیک کرتے ہیں تاکہ اگلی صبح کی چہل قدمی زیادہ ہلکی اور زیادہ خوشگوار ہو۔ میں ڈاکٹر عائشہ ملک ہوں، نور فیملی ہیلتھ کلینک لاہور سے، اور میری دل سے دعا ہے کہ آج کے بعد آپ کا پیا گیا ہر گلاس آپ کی اپنی رگوں سے ایک نرم، مہذب بات چیت بن جائے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور طبی مشورہ نہیں ہے، لہٰذا اپنی صحت، خوراک یا ادویات میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر، خون پتلا کرنے یا ذیابیطس کی دوا لے رہے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔